مسلمان جنات کی نماز جنازہ کی ایک سچی کہانی۔ یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے۔ یہ واقعہ ضلع بھکر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے قبل پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پالا پڑا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب جو اس گاؤں میں نئے تھے، پاکستان بننے سے کچھ عرصہ بعد تک ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، لیکن اب بھکر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثریت لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کی اکثریت دینی معاملات میں ان کے علم سے مستفید ہوتی۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور قصے سنتے تھے۔ اسی لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی انہیں مسجد میں بھیجا کرتے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا، جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اسی لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے بلا تکلف بلوا لیتے، اور وہ چلے بھی جاتے، چاہے اس کے لیے انہیں کسی دور کے گاؤں بھی جانا پڑتا۔ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے تین سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرتا ہوں۔ وہ آپ کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میت تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب کو یہ بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات سن کر عجیب اور غیر معمولی محسوس ہوا۔ وہ شخص بنا پلکیں جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی دو خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری پیش آئی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم زاد کہنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں۔
حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا۔ انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔